السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 69واں درس ہے، 69۔ اور فی الحال جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے، ایک ہی پوائنٹ پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے دعائیں کی اور کسی کے لیے اگر بد دعا کی تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دعا کا معاملہ ہے اس کو پہلے غور سے سن لیں۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو پروردگار عالم بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو تو دو چیزیں شرط ہیں۔ اگر آدمی دو چیزوں کا اہتمام کر لے، دو چیزوں کا اپنے آپ کو پابند کر لے تو پورے چانسز ہیں کہ اس کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ پہلی چیز، جو کھایا ہو وہ حلال ہو۔ پیٹ میں جو پڑا ہوا ہے اگر وہ حرام ہے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے بھی دعا کی جائے گی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ ماکلہ حرام، جو کھایا ہے وہ حرام ہے، ملبسہ حرام، جو پہنا ہے وہ حرام ہے، مشربہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام ہے، میں دعا کیسے قبول کر لوں؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری دعا کے قبول نہ ہونے کی۔ اگر یہ اس ایک چیز کو شرط کر لے آدمی کہ صاحب جو پیٹ میں جائے گا وہ حلال جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک لقمہ جب حرام جاتا ہے پیٹ میں تو 40 دن تک کم سے کم اس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پر۔ تو 40 دن اگر ایک لقمہ ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پورا سال ہمارا اسی میں کیا ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ کبھی ہم ڈائریکٹ حرام کھاتے ہیں، کبھی ہم انڈائریکٹ حرام کھاتے ہیں۔ تو دعا نبی کی جو دعا کے قبول ہونے کی بنیادی وجہ یا اللہ والوں کے دعا کے قبول کے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں کہ جو منہ میں جائے، پیٹ میں جو پہنچے وہ کیا ہو، حلال ہو۔ یہ نمبر 1 ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جو چیزیں اللہ نے گناہ کبیرہ بتا دی ہیں اس سے پرہیز کرے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم زنا نہیں کرتے، سب غیبت گناہ کبیرہ ہے، کرتے نہیں کرتے۔ یہ دو چیز سے اگر ہم پرہیز کریں تو ہماری دعا کے قبول ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ دونوں حرام، کھانا بھی حرام، حرام سے بچنا، یہ دونوں چیزوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہوتی ہے وہ سب سے بڑی شان یہی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے، غیبت نہ کرتے ہیں اور نہ غیبت سنتے ہیں۔ غیبت کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ غیبت کرنے والے سے صرف یہ بات کہیں، آپ اپنی بات کریں یار، چھوڑو دوسرے کی بات چھوڑو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ غیبت کرتا ہے تو ہم اس سے ہاں یار اس کے بعد کیا ہوا، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں غیبت کرنے کی۔ اس لیے سننے والا بھی غیبت میں اتنا ہی بڑے گنہگار ہوتا ہے جتنا غیبت کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی سمندر کی گہرائی سے یونس کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی نوح علیہ السلام کے لیے کی دعا پورے عالم کے کافر کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ 313 کے لیے دعا کرتے ہیں اور پورے لشکر پر جو ہے وہ چھا جاتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پروردگار عالم واپس نہیں کرتا ہے. ایک آدھ مرتبہ، ایک تو پوری زندگی میں اگر ساری اللہ کے رسول کی ان دعاؤں کو اکٹھا کیا جائے جس کو اللہ نے اپروول نہیں کیا ہے تو زیادہ تر تینوں. اسی لیے لوگ اللہ کے رسول سے زیادہ سلام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جواب میں کہیں وعلیکم السلام. یہ تو ہماری عادت پڑ گئی نا، ہم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہتے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ورنہ جب ایک آدمی کسی کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، سلامتی ہو تم پر، دعا ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی گریٹنگ نہیں ہے. سب سے بہترین گریٹنگ، سب سے بہترین سلام اسلام کا سلام ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو جب بولتے ہیں تو بطور عادت کو بولتے ہیں، بطور شعور کے نہیں بولتے، اندر سے نہیں بولتے. کبھی یہ سمجھ کر کہ اگر ہم کسی سے سلام کریں کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ دیکھیں اس کے اثرات. اس کو ہم چھوٹی سی بات جانتے ہیں سلام کرنا. اللہ کے رسول نے جب مدینہ پہ سب سے پہلا وفد بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو اسلام کی دعوت دو، تو بہت بڑا معرکہ حل کرنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا 2 باتیں کرنا جا کر وہاں. افشو السلام، سلام خوب کرنا. معلوم سلام میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر دشمن کو آپ لگاتار سلام کریں ختم ہو جاتا ہے. افشو السلام واتم الطعام، اور کھانا کھلانا، پارٹی کرنا. یہ 2 کام، 2 ہی اسلحے دے کر بھیجے گئے تھے مدینہ. کوئی توپ اور ریوالور لے کر نہیں بھیجی گئی تھی. یہ 2 اسلحے گئے اور ان دونوں اسلحے نے مارا پورے مدینے کو کیا کر دیا، پلٹ کر کے رکھ دیا. تو دعائیں اللہ کے رسول کے لیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں صحابہ، کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا لینے کے لیے لوگوں نے بہت کچھ ایسے کام کیے کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعاؤں کے الفاظ کہہ دے. اور جس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے الفاظ کہتے تھے پروردگار عالم اس کو قبول کر لیتا تھا. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. حالانکہ ابراہیم بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم نے زبان سے دعا نہیں کی، دل سے صرف دعا کی تھی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے ابراہیم جل کر خاک ہو جائے، اس میں تیری خوشی ہے، ہم مست ہیں، ورنہ تو قادر مطلق ہے، چاہے تو منٹوں میں اس کو کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. پروردگار عالم نے ڈائریکٹ خطاب کیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کا ٹمپریچر تکلیف نہ پہنچاوے، کیونکہ ٹھنڈک زیادہ ہو گئی تو بھی تو تکلیف ہو جاتی ہے. ٹھنڈک کے ٹمپریچر کو بھی پروردگار عالم نے کنٹرول کیا سلامن کے لفظ سے، کہ اتنا ٹمپریچر پہنچانا ابراہیم کو ٹھنڈک کا کہ ابراہیم کو تکلیف نہیں ہو. یہ میرا سچا نبی ہے جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے. لہذا جب انبیاء ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میں آپ کے سامنے چند واقعات نقل کرتا ہوں، زیادہ تر جتنے میں نقل کر رہا ہوں تقریباً صحیح واقعات ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بندہ ہاتھ اٹھا دے گا نا تو اگر حق میں اٹھا دیا تو حق کی بات ہے، اور اگر ہمارے خلاف اٹھا دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایمان نہیں لاتے تھے. عجیب بات، یعنی ایک آدمی کو یقین کامل ہے کہ بندہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ابو جہل سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے بڑے راز سے پوچھا، کیا ابو جہل صحیح بتا دو، تم صحیح میں جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو کسی سے بولنے کا نہیں، صحیح بات بتا دے رہا ہوں. کیا بولو؟ کہا دیکھو حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی آدمی اس زمین پر ہے نہیں، لیکن ہمارا ان کا جو معاملہ چل رہا ہے نا وہ خاندانی ہمارا. انہوں ایک اونٹ قربانی کرتے تو ہمیں 2 مہمانوں کے لیے قربانی کرتے، ہم ہمیشہ ان سے کمپٹیشن میں رہے. اب یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہمیں کیسے سرنڈر ہو جانا؟ تو معاملہ ناک کا ہوتا ہے. کتنا مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، ہم جان جاتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں لیکن آپ کالر کھڑی رکھتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. تو ابو جہل ہے، فرعون حاضل امہ،
حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے. ابو جہل کی جب گردن کاٹی جانے لگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا، تو جب ان کے گردن پہ پیر رکھا تو آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، زخموں سے چور تھا، آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، کہتا اچھا تو وہی عبداللہ بن مسعود ہے جو میرے بکریاں چرایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں، یہ آج دن آئے ہیں. کہا جب میری گردن اگر کاٹنی ہے تو ذرا لمبے کاٹنا تاکہ معلوم ہو سردار کی گردن کٹی ہے. آپ اندازہ کریں، جب ڈوبنے لگا فرعون تو اس نے کیا کہا؟ اللہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہ اس سے بڑا خطرناک آدمی عین مرنے کے وقت کہہ رہا ہے کہ گردن لمبی کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ سردار کی گردن کٹی ہے، عام گردن کی طرح نہیں کاٹنا میری گردن. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ موت کے وقت تو اچھے اچھے لوگ ہل جاتے ہیں، یہ اندازہ کرو یہ کتنا بڑا دل گردے والا بندہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر بھی اور اپنے بھی سب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبول ہوتا ہے. قریش پر قحط پڑ گیا، ایک مرتبہ قحط پڑا حضور موجود تھے، ایک مرتبہ قحط پڑا حضور مدینے میں تھے. جب مکے میں قحط پڑا تو بہت پریشان ہو گئے لوگ، تو سب لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول ہیں، یہ انہی سے سب ایمان نہیں لانے کا ہے، اللہ کے رسول نے چلو ان سے کہیں آ جائے. ابو طالب بھی موجود تھے. ابو طالب نے کہا کہ لوگ پریشان ہیں، آپ دعا کریں. حضور نے ہاتھ اٹھایا، خوب بارش ہوئی چمکی. ابو طالب نے شعر پڑھا کہ میرا یہ بھتیجا جو بہت گورا ہے جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پروردگار عالم کبھی خالی نہیں فرماتا. حضرت ابو طالب سے حضور نے کہا کہ آپ بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو آپ کا بھی ہاتھ خالی نہیں ہوگا. لیکن ابو طالب نے کہا کہ وہ بات کی کرنے کا ہے، وہ بات میں کرنا ہے. انہوں نے کہا جیسے وہ اللہ ہمارا ہے ایسے اللہ آپ کا بھی. بہرحال جس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا نہیں لکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کا ایمان کا بڑا شوق تھا کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں، ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر. پہلے تو بڑی ساری کوششیں کر ڈالی، جب تھک گئے اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس میں سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیتا اللہ دونوں کو توفیق دے دے، ایسا نہیں کہا حضور نے. حضور نے فرمایا اللہ ان دونوں میں جو اسلام کے لیے زیادہ بہتر ہے نا اس کو اسلام کی دولت نواز دیں. حضرت عمر کو جو ناز ہے کہ میں رسول کی دعا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول ہوا. حضرت عمر جتنے مخالف تھے، کیونکہ دونوں چیز تھی، طاقت بھی تھے، خاندان کے بھی بڑے تھے، اور جہالت میں نمبر 1. جب اسلام قبول کر لیا تو ایک دن کہتے ہیں کہا میرا ابا خطاب بہت مجھے مارتا تھا، خطاب مجھے بہت مارتا تھا. کیوں مارتا تھا؟ کہا ہم جب بکری چرانا جاتے تھے تو 2-4 دن میں ایک آدھ بکری غائب ہو جاتی، کبھی پہاڑ میں رہ جاتی، کبھی بھیڑیا لے جاتا. تو جب واپس آتے ہیں کہ گنتی ہوتی تو بکری کم، تو ڈنڈے پڑتے. کہا اسلام کے پہلے ہم بکری چرانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور ڈنڈا کھاتے تھے. اسلام ایک ایسی دولت نصیب ہوئی کہ دنیا کو چرا رہے ہیں، سپر پاور ہے. قادسیہ کتنی خطرناک جنگ ہے، رستم جیسا چیف آف آرمی ہے، اور ادھر بدو لوگ ہیں، اونٹ کے چرانے والے ہیں. پروردگار عالم نے ان اونٹ کے چرانے والوں سے رستم جیسے، آج بھی اردو میں بہادری کا لقب دیا جاتا ہے، کیا رستم ہو کیا؟ وہ رستم چیف آف آرمی قادسیہ کا وہ لڑت کر حضرت عمر کے سامنے رہ گیا. تو یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور کی دعا کے صدقے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی. مدینہ کا پرانا جو نام ہے یثرب ہے. کیا نام ہے؟ یثرب ہے. مدینہ کا جو بھی باہر کے لوگ آتے تھے ان کو مدینہ سوٹ نہیں کرتا تھا، بہت بیمار ہوتے تھے.
جب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو ان کو بھی بیماری نے پکڑا، اتنا پکڑا کہ ابو بکر جیسا آدمی بولا یار یہ مکہ کتنا اچھا شہر تھا، کتنا سکون سے رہتے تھے، نہ کوئی بیماری ہے نہ آزاری ہے، یہاں آنے کے بعد کھانسی، بلغم، بخار، یہ وہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زبردست پکڑا، جتنے صحابہ تھے اکثر وقت بیشتر بیمار ہوئے، سب نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیے یہ بلا ٹلے یہاں سے، یہ اتنی بڑی بزرگ ذات اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح تو مکے میں ہمارے لیے سکون، ایسے ہی مدینے کو بھی سکون بنا دے، اس کا نام مدینۃ الرسول رکھا جائے، مدینہ رکھا جائے، اس طرح بٹا کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب دیکھا کہ جو مدینے کی بلا تھی وہ بلا ٹلی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اتنا سکون مدینے میں لگتا تھا کہ ہم نے کبھی مکے کا نام نہیں لیا پھر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثرات تھے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص خادم ہے، غلام نہیں ہے، خادم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ چھوٹے سے تھے، 3 من 3.5، اللہ کے رسول کے پاس گود میں لے کر کے آئی کہ اللہ کے رسول آپ ان کو اپنے پاس ہی رکھیے، یہ آپ کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم ہی خدمت اس کی کریں گے۔ بہرحال تھوڑے سے بڑے ہوئے، انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لا کر کے رکھ دیا۔ 10 یا 11 سال یہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 10-11 سال میں کبھی ڈانٹا ہی نہیں۔ ہمیں روزانہ خادم کو کتنا ڈانٹتے؟ 11 سال میں ایک آدمی نے کسی بھی خادم کو ڈانٹا ہی نہیں ہو۔ اخلاق کا اندازہ کریں کہ اخلاق کی کتنی بڑی چوٹی پر فائز ہے۔ ہمارے دکان میں، ہمارے گھر میں کام کرنے والا ڈانٹ ہی کے کیپسول سے چلتا ہے، وہ 24 گھنٹہ ڈانٹ ہی دیتے رہنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یا حضرت انس نے خود کہا کہ پروردگار عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اللہ سے دعا فرما دیں۔ حضور نے حضرت انس کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، انس کی عمر میں برکت عطا فرما، انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا ہے 100 پوتے اور نواسے تھے۔ کتنے؟ 100 پوتے اور نواسے تھے، اور مال کا یہ عالم تھا کہ اندازہ ان کو نہیں تھا کہ مال ہمارے پاس کتنا ہے۔ مدینے میں صرف ان کا ایک ایسا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا، پورے باغ ایک مرتبہ سیزن میں پھلتے تھے، ان کا باغ سال میں کیا ہوتا تھا؟ 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک پھول تھا ان کے باغ میں، پھول تو ایک عجب طریقے کا تھا، خوشبو نکلتی تھی مشک کی، اس میں سے خوشبو جو آتی تھی وہ مشک کی آتی تھی۔ لوگ باغ میں آتے تھے اس وجہ سے کہ چلو وہاں سے خوشبو حاصل کرے، کیونکہ مشک ایک ایسی خوشبو ہے جو بہت دور تک پھیلتی ہے۔ معلوم نہیں کبھی آپ لوگوں کو تجربہ ہے کہ نہیں، جنگل میں کبھی کبھی مشک جو ہے نا وہ ہرن کی ناک سے گرتا ہے، یہ عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ زیادہ خوشبو والی چیزیں سب غلاظت سے پیدا ہوتی ہیں۔ عنبر سنا ہے؟ عنبر ایک خوشبو ہے، مچھلی کا پاخانہ ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا دیکھ میں کیا نہیں کر سکتا، عنبر جو خوشبو ہے وہ مچھلی کا پاخانہ ہے۔ مشک بہترین خوشبو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہرن کے ناف میں خون جمع ہوتا ہے اور اتنی گرم ہوتی ہے مشک کہ ہرن ایک دم بیاکل ہو کر کے جنگل میں بھاگتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل میں گول سی گرتی ہے، اور جہاں گر جاتی ہے 2 سے 2.5 کلومیٹر کے رینج میں وہ خوشبو مارتی ہے۔ جب وہ جنگل میں لوگ تلاشتے رہتے ہیں اس کی خوشبو آتی ہے، یہ نہیں پتا پاتے کہاں، جہاں پہنچتے لگتا ہے یہیں سے آ رہی ہے، اور وہ 2 کلومیٹر کہیں رینج میں پڑی ہوئی ہے، بہت مشکل سے وہ تلاش کر کے ملتی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ غلاظت ہے۔ شہد کتنا اچھا ذائقہ ہے، مکھی کا تھوک ہے، مکھی کا تھوک ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، معلوم نہیں کبھی سنا ہے، تحقیق اس پر نہیں ہے، ایک صاحب نے بتایا ہے۔ پودینے کا بیج دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھا؟ پودینہ مکھی کے پاخانے سے پیدا ہوتا ہے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی اصول اور میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال تو اس پھول سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی۔ یہ حضرت عباس چچا داد ان کے بھائی ہیں، عباس کے لڑکے ہیں۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمائی کہ اللہ عباس کو سمجھ عطا فرما دین میں، تفقہ فی الدین۔ اتنی تفقہ تھی قرآن کے بارے میں کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس یہ دونوں ٹکر کے آدمی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں ایک پلڑے کے آدمی ہیں۔ اس دن آپ کو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتایا تھا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے، چھپی بھی ہے، موجود ہے، عربی میں ہے، بعض لوگوں نے ترجمہ بھی اردو میں کیا، بہرحال میرے پاس عربی میں موجود ہے۔ وہ سب سے پہلی تفسیر ہے جو کسی صحابی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اس وقت لوگ خیر الامت کا لقب دیتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ان کی زبان سے سرزد نہیں ہوتی تھی کہ جس سے کبھی کوئی مسئلے میں لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے بھلائی کی بات نکالتا تھا، اور وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقہ فی الدین کی دعا فرمائی تھی اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ ایک عجیب و غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، صحابی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر جیسا آدمی بیٹھا ہو اور کوئی حضور سے ایسی بات کرے تو حضرت عمر تو سرخ ہو گئے۔ حضور نے کہا شانتی اختیار کرو عمر۔ انہوں نے نوجوان کو بلایا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ کہا میں قطعی نہیں پسند کرتا۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ پھر آپ نے ایک ایک رشتہ دار جو محرم تھے نام لیا، خالہ لیا، پھوپھی لیا، سب کا نام لے کر کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم ان کے ساتھ چاہتے ہو کہ کوئی دوسرا زنا کرے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو عصمت والا بنا دے، عزت والا بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دیے اتنے بڑے ایسے خطرناک قسم کے جرم میں تھے یہ زنا میں، آپ اندازہ کریں کتنی ہمت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے اجازت آ کر مانگنا، یعنی وہ بغیر زنا کے رہ نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے جب ان کے لیے دعا فرمائی ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اتنی عزت اور اتنی عصمت والے ہو گئے تھے کہ کوئی کسی عورت کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت پائے کے درجے کے صحابی ہیں، ان کے لیے اللہ یہ ایک دعا ان کے لیے اللہ کے رسول نے ایسی کی کسی صحابی کے لیے نہیں کی۔ کہا اللہ جب سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاویں نا تو اس کو واپس نہیں کرنے کا، نہیں سمجھے؟ سعد بن ابی وقاص اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ تو اس کو واپس نہیں کرنے کا۔ روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے جس چیز کے لیے بھی دعا کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا آپ کی جو ہے وہ رد ہوئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے یہ، ایک آدمی نے دشمنی نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، بہت خطرناک۔ پھر کہا کہ یہ نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ جذبات میں آ گئے، مستجاب الدعوات تو تھے ہی، کہا پروردگار عالم اگر یہ شخص جھوٹا ہے جیسا کہ تو جانتا ہے تو اس کے جھوٹ کی نشانیاں دکھلا دے۔ اس کے بعد اس شخص کے اوپر اس کے ایسے اثرات ہوئے کہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ سارے الزام میں ملوث ہوئے، اور بوڑھا ہو گیا تھا، پلکیں لپک گئی تھیں اور راستے میں عورتوں کو چھیڑتا تھا، اور جب کبھی کوئی ہوتا تھا تو بولتا تھا سعد بن وقاص کی بد دعا ہم کو لگ گئی۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے مستجاب الدعوات
کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں مدینے کے حضور کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں ابو ہریرہ بہت پہلے ایمان لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت مدینہ کے آخری دور میں ملی، زیادہ 4 یا 5 سال۔ جب ایمان لے آئے تو ان کو بڑی تمنا ہوئی کہ میری والدہ ایمان لے آئے۔ ایک دن جا کر کے والدہ سے بیان کیا، والدہ نے حضور کو بہت برا بھلا کہا، وہاں سے روتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول میری دلی تمنا ہے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں، آج آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ جملہ کہا ہمارے دل میں 100% یہ بات آ گئی کہ اب میری والدہ فوراً مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ وہ دعا کا تحفہ لے کر کے فوراً گھر آئے تو دروازہ بند تھا، والدہ نہا رہی تھی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی ٹھہرو۔ دروازے پہ ٹھہرے رہے، نہا کر کے کپڑے بدل کے نکل کر کے ابھی ابو ہریرہ نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کیسر اور کسرا 2 ٹائٹل تھے ایران اور روم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، کسرا کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو۔ یہ اس کے اصول ہے۔ وہ خطوط آج بھی اللہ کے رسول کے محفوظ ہیں۔ یہ والا خط محفوظ نہیں ہے جو کسرا کو بھیجا، کسرا کے دربار میں پہنچا، یہ سپر پاور تھا اس وقت۔ اس کو یہ ہوا کہ ایک سپر پاور کو ریگستان کا ایک آدمی یہ دعوت دے کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو، ہم تو خود سپر پاور ہیں۔ اس نے خط کو اٹھایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ دربار سے یہ رپورٹ آئی کہ صاحب آپ کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اللہ کا رسول سلام فرمایا کہ میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، جس طریقے سے اس نے اسلام کے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، پروردگار عالم اس کی بھی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے کے آتے آتے پوری سلطنت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا بد دعا تھی۔ بد دعا کے بارے میں ایک بات بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے پہلی بات تو بد دعا بہت کم کی ہے، اور اگر کی ہے تو اسلام کے لیے کی ہے یا مسلمانوں کے لیے کی ہے۔ اپنی ذات کے لیے اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ جملہ نکل گیا تو پھر دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم کسی کے لیے بد دعا بھی کر دینا تو اس کو قبول نہیں کرنے کا۔ اللہ اگر میں ذاتی طور پر کسی سے ناراض ہو کر کے کبھی بد دعا کر دوں تو اللہ اس ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے حق میں دعا کر دینا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے، اس کو فوراً اپروول دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں عوام کے لیے۔ اللہ والوں سے پنگا نہیں لو، نمبر 1، مظلوم سے پنگا نہیں لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب۔ کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ جاتا اور اپروول ہو کر کے آ جاتا ہے۔ لہذا یہ دونوں سے بہت، اس لیے اللہ بخاری کی روایت ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے پنگا لیا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے پڑھا، پروردگار عالم نے اس کی بھی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک روایت میں ہے اس کو جو لوگ تجربہ کر رہے ہوں گے آج بھی، یہ سب کے لیے ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دعا فرمائی کہ اللہ جو لوگ صبح صبح کام کرتے ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ صبح میں کام کرنے والے ہیں سب کامیاب ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کوئی ایسی ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہوں گے، ورنہ صبح اٹھنے والا سب کامیاب، دھندا کرنے والا۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے
کیا کہتے ہیں تھوک व्यापारी ہیں, سب کا دھندا کب کا ہے؟ صبح کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا کی برکت سے پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب کیے. یہ آج جو لوگ روتے ہیں نا برکت نہیں ہو رہی ہے, فجر کے بعد سے لے کر کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سونا, پہلے بات فجر ہی نہیں پڑھنا, پھر 2 گھنٹہ مزید سونا, یہ تو بتاتا ہے کہ برکت کو آپ نے جھاڑو لگا کر کے باہر کر دیا گھر سے. بعض میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ چیر خوار بچے کو اٹھا دیتے تھے تہجد میں, کہتے تھے سب لوگ جگیں فجر میں, بچہ بھی جگے, اس کی برکت ہوتی ہے. دروازہ کھول دیتے تھے کہ نہیں برکت. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس کا جو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ صبح کے اٹھنے میں, یہ پورے عالم کے لیے بات کر رہا ہوں, جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی برکت سے جو ہے ضرور فائدہ پہنچے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی جوڑے تھے, مرد اسلام قبول کر لیا اور اپنے اسلام نے قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا, حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دیں بیوی کو, اگر وہ قبول کر لیتے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ ساتھ میں رہے اور چاہے نہیں رہے. اس نے کہا میں نہیں قبول کروں. ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. اب وہ بچہ جو ہے یقینی بات ہے ماں سے ہلا ہوا تھا, ان کو بڑی تھی کہ اگر یہ تربیت کرے گی تو یہ کفر کی تربیت کرے گی, لہذا بچہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے رسول بات, اب بچے کو چھڑایا بھی نہیں جا سکتا ماں سے, معاملہ جو ہے ادھر بھی پھنسا ہوا ہے. تو لوگوں جو پنچ بیٹھے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بچے کو چھوڑ دو بیچ میں, باپ کو بٹھال دو ماں کو بٹھال دو, بچہ جس کی طرف چلا جائے بچہ اس کا. ماں نے کہا مجھے منظور, اسے معلوم تھا کہ بچہ تو ہم کو ہلا, باپ کی طرف تو جانا نہیں اس کو. اچھا یہ نہیں معلوم ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, ماں کو بٹھال دیا گیا, باپ کو بٹھال دیا گیا, اور اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ اوپر بات کر لیا. بچہ چلا, جب بچہ چلا تو پہلے تو اس نے ماں کی طرف رخ کیا, جیسے ہی روکا ویسے ہی ہاٹ لائن پر پروردگار عالم نے لائن لگا دیا. 1 سیکنڈ کے بعد بچہ پلٹ گیا اور جا کر کے باپ کی گود میں بیٹھ گیا. اب ماں پریشان, انہوں نے کہا جو آپ نے کہا وہی فیصلہ کر دیا گیا, بچہ باپ کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس بچے کے لیے, اور وہ بچہ ہدایت پایا, ایک مسلمان باپ کی گود میں پرورش پایا. ایک دو بات اور بیان کر دے, ختم کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مالداری میں سب سے آگے تھے. جب یہ مدینہ آئے ہیں, 10 سال کی بات بتا رہا ہوں, 10 سال میں کتنا پیسہ کمایا انہوں نے. جب یہ مدینہ آئے نا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کو بھائی بنایا تھا تو وہ بڑے ان کے, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تقوی کے بڑے ہی چوٹی پر فائد تھے, وہ بہت متاثر تھے ان سے. اس نے کہا دیکھو تم یہاں پر آئے ہو, تمہارا کوئی نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بچے نہیں, ہماری 2 بیوی, ایک کو میں طلاق دے دو, تمہیں شادی کر لو, اور یہ جو پراپرٹی ہے یہ آدھی تمہاری ہے آدھی ہماری ہے. انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا, کہا دیکھو ہم لوگ بزنس مین ہیں, تم ہم کو مدینے کی بازار بتاؤ, سامان کہاں اڑتا ہے کہاں نکلتا ہے کیا یہ بتاؤ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی میں برکت عطا فرمائے, اللہ کو انتظام فرمائے گا. بہرحال انہوں نے راستہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا اللہ رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے مال کے لیے دعا فرمایا. اتنا مال اتنا مال اتنا مال کہ جب پوری زندگی خرچ کرتے رہے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی کوانٹٹی میں خرچ کیا ہے تو عبد الرحمن بن عوف ہیں. ہزاروں ایسے لدے لدے اونٹ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تھے. جب انتقال ہوا ہے تو 80,000 درہم ایک ایک بیوی کو ملا ہے, 4 بیویاں تھیں, اور چاروں بیوی کو جو ملا ہوگا وہ 1/8 ملا ہوگا, تو 8 چوک 32, 3,20,000 درہم بیویوں کا حصہ تھا. 7 حصہ ابھی باقی ہے, سمجھے نہیں, تقریباً 24-25 لاکھ درہم اس وقت کا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھا. پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا.
آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے. 2-3 واقعات اور تھے لیکن اب ٹائم ہو رہا ہے. ایک صحابی ہیں ثعلب بن حاتم. انہوں نے اللہ کے رسول سے اپیل کی, اللہ کے رسول مجھے میرے لیے مال کی دعا کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ثعلب تیرے لیے کم زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ کے. نہیں سمجھے؟ آپ کے لیے تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ مال کے. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں. انہوں نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ مال کے. کہا نہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں. میں وعدہ کرتا ہوں اب اپنے اللہ سے کہ اگر جب مال آئے گا جس کا جو حق ہے وہ میں نکالوں گا. حضرت ثعلب نے ہاتھ اٹھا دیا, دعا قبول ہو گئی. بکری کا کاروبار شروع کیا انہوں نے. کچھ دن کے بعد اتنی بکری ہو گئی کہ مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے, باہر چلے گئے. اتنی بکری ہو گئی اور دور جانا پڑا. بہرحال اب ہفتے ہفتے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. پہلے روز آنا 5 وقت نماز میں رہتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کی صحبت کیا ہو گئی, چھوٹ گئی. اب اس کے بعد نبی کے وسلم نے جب پورے مدینے میں اسلامی حکومت قائم کر لی تو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کرو. اور اللہ کے رسول نے پہلے پوری رپورٹنگ لی کہ ان کے پاس کتنی بکری ہے, کتنا اونٹ ہے, لکھ کر کے دیا خط کہ دیکھو اتنا ان کے اوپر زکوٰۃ ڈیو ہوتا ہے, جا کر ان سے بات کرو. یہ ثعلب بن حاتم کے پاس پہنچے صحابہ. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ کے رسول نے خط لکھ کر دیا ہے. کہاں؟ کہا اتنی زکوٰۃ, یہ تو ٹیکس ہو گیا. میں تو مسلمان آدمی ہوں, میں ٹیکس کیوں پے کروں گا, میں نہیں دیتا. یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے, یاد رکھیں. اللہ سے وعدہ اگر کرنا ہے کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرنا, ورنہ زندگی بھر ہم پچھتائیں گے. میں ایک آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست کا دبئی کا واقعہ. جاب نہیں تھی, بہت پریشان تھے. آئے مجھ سے کہا مولانا 2000 درہم کی جاب لگوا دیجئے, میں بہت پریشان ہوں. اور ڈگری تھی, 11-12 ملک میں کام کر چکے تھے, وہ انجینئر تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اتفاق سے میں نے ایک صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں, اچھے آدمی. انہوں نے کہا کل بھیج دو. 30,000 درہم کی جاب لگ گئی. کہاں 2000 وہ چاہ رہے تھے, 30,000 درہم کی جاب لگ گئی. طے یہ ہوا ہم سے ان سے کہ مولانا 5% ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے اور آپ کے ذریعے نکالتے ہیں تاکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کم کر دو, زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں 5% دینے کا. خیر پہلی مرتبہ تنخواہ ملی, 5% لا کر دیے ہم کو کہ آپ جہاں مولانا دینا چاہے دے دیں. خیر ہو گئی بات. دوسرے مہینے کی تنخواہ سے پہلے فون آیا, مولانا وہ 5% بیسک سیلری پر دینے کا ہے یا ٹوٹل پہ دینے کا ہے؟ دیکھو شیطان. میں بولا میں نے کہا چاہے بتاؤ, جب کسی سے سیلری بتاتے ہو تو بیسک بتاتے ہو یا ٹوٹل بتاتے ہو؟ کہا ٹوٹل. ہم نے کہا ٹوٹل پہ دینے کا ہے. خیر دے دیا. تیسری مرتبہ فون آیا, تیسری تنخواہ پہ. کہا مولانا جی یہ بتائیے کیا ضروری ہے ہم آپ ہی کے ذریعے خرچہ کریں, ہم بھی 5% نکال کر کہیں اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیں؟ میں سمجھا شاید اس کو میرے اوپر یقین نہیں. ہم نے کہا کیوں بے مطلب؟ ہم نے کہا آپ نکال دیں. اب میں نے پوچھا نہیں آپ نے نکالا نہیں نکالا. چوتھا فون آیا کہ جاب چلی گئی. چوتھا فون کیا آیا کہ ٹرمینیٹ ہو گئے ہم. یہ آپ کو واقعہ نہیں پتا کرو, یہ ہمارے ساتھ خود پیش آیا ہے. یہ اس صحابی کے ساتھ کیا ہوا, قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ لَئِنْ أَطَعْنَا, اللہ اگر تو عطا کرے گا, مِنْ فَضْلِهِ, اپنے فضل سے, لَنَصَّدَّقَنَّا, تو ہم ضرور صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں رہیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ, جب اللہ ان کو دے دیتا ہے, مِنْ فَضْلِهِ, اپنے فضل سے, بَخِلُوا بِهِ, تو اس میں بخل کرتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور پیٹ پھیر لیتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں. اب جب اللہ کے رسول کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ ثعلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ٹیکس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بری بات کی اس نے, اور میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ تیرے لیے تھوڑا مال بنسبت زیادہ مال کے
بہتر ہے. بہرحال اس کے بعد یہ وہاں سے یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابی نے جا کر بتایا کہ تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اب تو یہ گھبرا کر کے بھاگے بیچارے. آئے آ کر کے اللہ کے رسول زکات لے لیجیے. دونوں پر میں اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے تمہاری زکات لینے سے. آپ اندازہ کریں کہ عرش الہی متوجہ ہو گئی اور یہ اپنے سر کے بال نوچنے لگے. بال مٹی اٹھا اپنے سر پر. اللہ کے رسول میری زکات لے لے آپ. انہوں نے کہا جب تک اللہ نہیں بولے گا میں لینے کا مجاز ہی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے وہی کر دیا ہے کہ ان کی زکات نہیں لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ابو بکر کے زمانے میں یہ زکات لے کر کے آئے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول نے نہیں لیا, میں تمہاری زکات کیسے لے لینا. حضرت عمر کے زمانے میں آئے. حضرت عمر نے کہا ارے ابو بکر کے زمانے میں نہیں ہوا, حضور کے زمانے میں نہیں ہوا, عمر کیسے گستاخی کر سکتا ہے کہ تیری زکات لے لے. آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ اپنا سارا مال لے کر کے بیٹھے رہ گئے. پروردگار عالم نے قبول نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے بات کہی تھی کہ تیرا تھوڑا مال تیرے زیادہ مال تے بہتر ہے, اسی لیے کبھی کسی اللہ والوں سے کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو خاموشی سے سن لینا چاہیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک دو واقعات اور ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.